آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، چمکتا ہوا چراغ، سراج منیرہ، بشیر نذیر، داعیا اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a mercy to the world, a luminous lamp۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا۔ آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کو رحمت بنا کے بھیجا؟ آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جہان والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی بعثت دراصل پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ آپ ہی کے ذریعے غفلت میں پڑی ہوئی راہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا علم نصیب ہوا جو حق و باطل کی راہوں کو ممیز کر کے سیدھی راہ دکھلاتا اور اس پر چلاتا ہے، جس سے انسان نے دنیا کی زندگی اچھے طور پر گزارنے کے اصول اور ڈھنگ سیکھے۔ پھر اس راہ پر چلنے سے انسان کی اخروی زندگی یعنی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور آپ کی مہربانی تو ان لوگوں پر بھی تھی جو آپ پر ایمان لائے، اور بد کرداروں اور کافروں کے لیے بھی آپ کی ذات باعث رحمت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان جو بھی لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ نتیجاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے، جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہی ہیں۔ جیسے پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی نا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، عذاب آتا تھا پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، لیکن امت محمدیہ پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت تباہ ہو جائے۔ وہ دوسرے آتے رہتے ہیں، زلزلے، جھٹکے، ساری اس طرح کی چیزیں نا ہوتی رہتی ہیں، کوئی موسمی کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں شہر گاؤں وغیرہ، تو اس طرح کی آتی، لیکن اس طرح کا کلیہ عذاب نہیں آتا جو پچھلی قوموں پہ آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے، جیسے پچھلی قومیں امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہی ہیں۔ امت محمدیہ جو امت اجابت اور امت دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے، پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بددعا نہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب و شتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے۔ اور مسند احمد میں اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انما رحمت مہدات، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے نا، حدیث میں بھی یہ آتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں اللہ کے رسول، کسی نے آپ سب سے کہا کہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، تو آپ سب نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دوسری حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ کیا فرمایا، انما انا رحمتا مہدات، میں بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
دوسری اور حدیث اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو نیک بندوں کو اقتدار دینے کی خوشخبری سنانے کے بعد ایک عظیم ترین خوشخبری سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جس کا حقیقی احترام کرنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے صلے میں مسلمان پوری دنیا میں برسر اقتدار ہوئے اور ہوں گے، اور آخرت میں اپنے رب کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ عقیدہ توحید کے دلائل کے جواب میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اور پرخلوص جد و جہد سے گھبرا کر کفار پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اس شخص نے گھر گھر اختلاف پیدا کر کے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے دن کا سکون غارت ہوا ہے اور ہمارے لیے راتوں کی نیند حرام ہو گئی، اس شخص کی وجہ سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے اور پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ان کے زہریلے پروپیگنڈے کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغام کو پورے عالم کے لیے نعمت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اہل مکہ کے لیے بھی رحمت کا باعث بنایا تھا۔ ارشاد فرمایا سورۃ الانفال 33 میں کیا فرمایا کہ اس میں وما کان اللہ، سورۃ الانفال 33 وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخششیں مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ توحید و رسالت کے مخالفت اور اپنے جرائم کی وجہ سے اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تہس نہس کر دیا جائے، لیکن ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے اور مسلمان بھی استغفار کرتے تھے، اس لیے ان پر عذاب نہیں آتا تھا۔ پھر سورۃ التوبہ 128 میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانوروں پر بھی اتنے مہربان تھے نا کہ ایک دن مجھے اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کیا، جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور میرے ساتھ خاص گفتگو فرمائی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے آپ کسی اوٹ یا درختوں کی جھنڈ کا انتخاب فرماتے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، آپ کو دیکھ کر ایک اونٹ بلبلایا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کی گردن پہ پیار کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، یا فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصاری نوجوان نے آ کر عرض کی یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے۔ اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تو اسے کھلاتا تھوڑا اور کام زیادہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے آپ کی ذات تو جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر آیت 164 آل عمران میں فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دانائی اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حدیث، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، تو گمراہی میں ہی تھا انسان۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں گمراہی سے نکالا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بھی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
اور نظام اقوام عالم کے لیے رحمت کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغام کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 89، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ البقرہ 119 میں فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء 107 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاحزاب 45، اے نبی 45، 46، 47، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الاحزاب 46، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ تو سب سے پہلے کون سی آیت تھی؟ تو ہم جو ہے ان آیتوں کی جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور دیکھیں اس کو جذب کیجئے کہ کیا آپ کی سمجھ میں آیا۔ آیت 107 سورۃ الانبیاء۔ سورۃ التوبہ۔ سورۃ آل عمران 164۔ سورۃ الاحزاب 45 to 47۔ تو یہ تھے ان ارسلنا کا جو ہماری آیت تھی آج کی، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ساری رحمت ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بھی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نظام اقوام عالم کے لیے رحمت کی ضمانت دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ تو جانوروں پر بھی مہربان تھے، رحمت تھے جانوروں کے لیے بھی، اور مشرکوں کے حق میں بھی بدعا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ مومنین استغفار کر رہے تھے تو ان پہ عذاب نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین، سراج منیرہ، بشیر نذیر، داعی الی اللہ، روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کنتم تحبون اللہ واتبعوا، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین، اور قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ چلے 107 کا
تو اب یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ جب ہم نبی پر تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جاننے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہماری زندگی میں رحمت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لا کر قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگی میں بھی رحمت آئے گی انشاءاللہ۔